بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید واصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجهہ ولا تعد عیناک عنہم. یہ 15ویں پارے کی سورہ الکہف کی آیت نمبر 28 ہے. اس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو اپنے آپ کو ان لوگوں کی سنگت میں جمائے رکھا کر جو صبح و شام اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، اس کی رضا کے طلبگار رہتے ہیں، یعنی اس کا دیدار کرنے، اس کا مکھڑا تکنے کے متمنی ہے. تیری نگاہیں ان سے ہرگز نہ ہٹیں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ؟ سورہ کہف کی آیت ہے، سورہ کہف کی 28 نمبر آیت ہے. اے بندے، اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑ لے جو رات دن اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے صبح و شام اس کو یاد کرتے ہیں. وہ اس لیے یاد کرتے ہیں، ان کی رضا یہ ہے کہ ان کے دل میں یہ خواہش ہے کہ اللہ کو دیکھ سکے، اللہ کا دیدار کر سکے. فرمانا اللہ کہ تیری نگاہیں ان سے ہرگز نہ ہٹیں، تیری توجہ، تیری نگاہیں ان سے ہرگز نہ ہٹیں. ایسوں سے جوڑ لے. تو یہ لوگ کون ہیں؟ یہ اولیاء اللہ ہوتے ہیں. اولیاء اللہ کے ساتھ جڑنے کا اللہ تعالیٰ نے اس میں حکم دیا ہے، ایک معنی. اور اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اعتکاف کا حکم دیا گیا ہے. کیا ہے؟ اعتکاف کا. اعتکاف کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ کے در پر بندہ بیٹھ جائے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر لے، گناہوں سے معافی تلافی کر لے اور اللہ کا کچھ نور پا کر وہاں سے اٹھے. اس نیت سے اعتکاف ہوتا ہے. تو اس آیت کریمہ کے اندر اعتکاف کا حکم ہے. تو یہ اعتکاف کا معنی بھی وہی ہے. یہ اعتکاف جو ہے یہ عربی لفظ ہے. اس کے لغوی معنی کی طرف اگر دیکھا جائے تو اعتکاف کا لغوی معنی بنتا ہے خود کو روک لینا یا بند کر لینا. خود کو جو ہے ایک کمرے میں تنہائی میں خود کو بند کر لینا، اسے اعتکاف کہتے ہیں. یا اس کا ایک معنی یہ ہے، لغوی معنی، کسی کی طرف اس قدر توجہ کرنا کہ چہرہ بھی اس سے نہ ہٹے. کسی کی طرف اس طرح توجہ کرنا کہ اس سے ہرگز چہرہ نہ ہٹے. یہ اسے اعتکاف کہا جاتا ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ حکم دے تو اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑ لے جو اس کی رضا کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے دیدار کے متمنی ہیں. تیری نگاہ، تیری توجہ ان سے ہرگز نہ ہٹا، کیونکہ وہ اللہ کو دیکھنے کا متمنی ہے. تو اس سے جڑ جا، تجھے بھی وہ فیض حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. تو خیر، اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے اعتکاف کا حکم عطا فرمایا ہے. اس سورہ کہف کی آیت ہے 28 نمبر آیت جو 15ویں پارے میں موجود ہے. پھر شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف سے مراد کیا، ہمیں کیا مانا لیتے ہیں؟ یعنی شریعت والے کیا بولتے ہیں کہ دنیا سے کٹ کر، انسان کا علائق دنیا سے کٹ کر ایک خاص مدت کے لیے عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹہلنا، اسے اعتکاف کہا جاتا ہے. تو یہ بھی صحیح ہے، بالکل صحیح ہے. اب یہ باقاعدہ مسجد میں اعتکاف، یہ جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت مبارکہ. اعتکاف جو ہے سرکار کی سنت ہے. سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ معتکف گناہوں سے یا دنیا سے کنارہ کش ہو کر جب مسجد میں بیٹھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ہر عمل قبول کرتا ہے، کیونکہ اب اسے دنیا سے کچھ دینا دینا نہیں، دنیا سے کچھ بھی دینا دینا نہیں. وہ اللہ کے لیے مسجد میں آیا اور اللہ کے لیے بیٹھ گیا. اب وہ ہے اللہ ہے. کرنا کیا ہے؟ صرف عبادت میں ہی وقت گزارنا. جتنے بھی گھنٹے بیٹھا ہے یا دن بیٹھا ہے، کیا کرنا ہے؟ عبادت ہی میں وقت گزارنا. تو اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول کرتا ہی کرتا ہے. اس واسطے اعتکاف کیا جاتا ہے کہ اپنا تعلق بندگی اللہ تعالیٰ سے مضبوط کر سکے، اس واسطے اعتکاف کیا جاتا ہے. اور
سرکار فرماتے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک اور حدیث میں، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے. خندق یعنی کیا؟ کھڈا ہوتا ہے، اسے بولتا ہے خندق. ایک دن کا بھی اعتکاف اگر بندہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ جہنم کے اور اس بندے کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتا ہے. 3 ایسے خندق جس کا درمیانی فاصلہ مشرق سے مغرب کے درمیان تک ہوتا ہے. کتنی بڑی خندق؟ مشرق سے مغرب تک جتنا یہ فاصلہ ہے، یہ خندق کا فاصلہ اتنا ہوتا ہے. ایسے 3 خندقوں کا فاصلہ اس بندے کے اور جہنم کے درمیان اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے. تو اعتکاف کی برکت ہے. پھر ایک حدیث ہے، امام زین العابدین علیہ السلام امام حسین علیہ السلام سے روایت فرمائے. حدیث کون لکھا ہے؟ امام زین العابدین علیہ السلام لکھتے ہیں کہ میں نے میرے والد امام حسین علیہ السلام سے سنا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف کیا اس کا ثواب 2 حج اور 2 عمرے کے برابر ہوتا ہے. رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کتنا ثواب دیتا؟ 2 حج کا اور 2 عمروں کا ثواب ہے. تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ان احادیث مبارکہ میں اس فرمان کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ اعتکاف کے اندر اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت پوشیدہ رکھی ہے. ایک تو جہنم سے وہ کنارہ کش ہو گیا، پھر دوسرا اللہ تعالیٰ سے حج اور عمروں کا ثواب عطا فرمایا، پھر جو ہے اس کی ہر عبادت قبول ہوتی ہے معتکف کی. پھر اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے سنت ہے، اعتکاف جو ہے یہ 3 طرح کا ہوتا ہے. ایک مسنون یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایک واجب اور ایک نفل. نفل اعتکاف جو ہے ہمیں مسجد میں آئے، جب تک مسجد میں ٹھہرے اعتکاف کی نیت کر لے تو جب تک ہم باہر نہیں نکلتے تب تک اعتکاف بھی کہلاتا ہے، نفل اعتکاف میں شمار ہو جاتا ہے. یا بندہ نیت کر کے یوں ہی اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کی نیت سے ایک کمرے میں داخل ہوا، ایک مسجد میں داخل ہوا، بیٹھا تو باہر نکلنے تک وہ نفل اعتکاف میں اس کا شمار ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے یا ثواب کی نیت سے یا عبادت کی خاطر یہ معاملہ ہوگا. ایک جو ہے سنت ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں 10 دن کیا جاتا ہے، سنت رسول سے ثابت ہے. پھر دوسرا جو ہے واجب اعتکاف. یہ واجب اعتکاف کیا ہے؟ واجب اعتکاف اسے کہا جاتا ہے کہ بندہ جب کوئی نظر مانگتا ہے، منت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کیا منت کرے، ارادہ کر لیا اے اللہ میرا فلاں کام ہے، مجھے فلاں حاجت ہے، فلاں چیز کی ضرورت ہے، یا بیماری ہے یا کاروبار ہے یا کسی کے لیے اپنے کاروبار کے لیے جس کے لیے بھی ہو، جس بھی نیت سے بندہ اگر نیت کر لیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دل سے بول دیا کہ اللہ میرا یہ فلاں کام ہے یہ حل ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ میں 3 دن کا اعتکاف کروں گا یا 1 دن کا اعتکاف کروں گا، تو اسے واجب اعتکاف کہا جاتا ہے. نیت کر لیا اس کے اوپر واجب ہو گیا، کرنا ضروری ہوگا اس پر. تو اللہ تعالیٰ سے لینے کا ایک اولیاء اللہ نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنت بتائی ہے کہ تمہیں جو ہے دیکھے دنیاوی حاجت ہر کسی کو ہوتی ہے. کبھی کسی کو بیماری بھی اس کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے، کبھی کسی کے جو ہے کاروبار کا مسئلہ ہے اسے اس کی ضرورت ہوتی ہے، یا کوئی رشتہ دار کے پڑوسی میں یا ہمارے خاندان میں کوئی بیمار ہے، گھر میں اللہ نہ کرے کوئی بیمار ہے تو اس کے واسطے بھی ضرورت ہوتی ہے. تو صرف بیماری کا علاج جو ہے صرف انجیکشن یا دوا میں نہیں، نماز میں بھی ہے. بیماری کا علاج یا تو تعویذ بھیگو دم میں نہیں، نماز میں بھی اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی چیز سے بھی شفا دے سکتا ہے، ہر چیز میں ہے. ہمیں کیا کرتے ہیں، یا تو ڈاکٹر پاس جاتے ہیں یا تو کسی عامل کے پاس جاتے ہیں یا کسی ولی اللہ کے پاس جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ بھی اسی کا حصہ ہے. 2 رکعت نیت کر کے نماز پڑھ کے دعا کرو، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بھی انشاءاللہ ضرور حل کرتا ہے. مگر ہمیں اسے استعمال کر کے دیکھنا. ہمیں کیا کرتے ہیں، دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، ہمیں ہمیشہ دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں. یا تو ڈاکٹر پاس جائیں گے پہلا، یا تو گولی دوائی کے کوئی بھروسہ کریں گے، یا تو جو ہے کسی کا وسیلہ پکڑنے پر ہی بھروسہ کریں گے پورا مکمل، یا تو جو ہے کسی عامل کے پاس جائیں گے، کون بھی گھومو دیتا ہے کیا، تعویذ دیتا ہے کیا، اس کی تلاش میں جائیں گے.
یہ چیز ہے. یہ واجب اعتکاف جو ہے یہ 3 طرح کے جو اعتکاف ہے اس میں سے ایک رکھا گیا ہے واجب اعتکاف. کسی کو کون سی بھی چیز کی ضرورت ہے تو نیت کر کے کم سے کم 1 دن کا تو بھی اعتکاف ہونا. اب اس کے اندر کیا ہے, نفل اعتکاف کے لیے یہ روزہ شرط نہیں ہے, نہ اسے نیت کر کے داخل ہوا, جتنا بھی دیر مسجد میں بیٹھا یا تنہائی میں بیٹھا اس کا اعتکاف ہو گیا اور نفل ہے, اس کے لیے کسی کو بھی شرط نہیں ہے. مگر یہ مسنون اعتکاف ہے, سنت اعتکاف اور واجب اعتکاف, یہ 2 اعتکافوں کے لیے روزہ شرط ہے, نیت شرط ہے. روزہ اور نیت شرط ہے. ایک تو ابھی نیت کرنا اور دوسرا جو ہے روزے کی حالت میں گزارنا. اس واسطے واجب اعتکاف کم سے کم 1 دن کا ہوتا ہے کیونکہ اس میں روزہ شرط ہے. اس سے کم نہیں کر سکتے, یا 3 دن کا کر سکتے, 1 دن سے زیادہ کتنا بھی کر سکتے. پھر اس کے بعد سنت اعتکاف جو ہے یہ تو اتنا اشد ضروری ہے کہ اب ایک مسجد ہے یا کئی مسجدیں ہیں گاؤں میں, ہر مسجد میں کوئی نہ کوئی ایک بندہ کم سے کم اعتکاف کرنا چاہیے. اگر مسجد میں کوئی بھی اعتکاف نہیں کرے, ابھی ہم مسجد بنائی, اس میں کوئی بھی 10 دن سنت اعتکاف نہیں کرے تو جتنے وابستہ ہیں بروز محشر سب کے سب جواب دینا, سب کے سب جواب دینا. اگر اس مسجد سے جڑے ہوئے گھروں میں سے کم سے کم ایک بھی بندہ اعتکاف کرتا ہے تو سب کے سب بری ہوتے ہیں. اس واسطے اسے سنت موقدہ علی الکفایہ کہا جاتا ہے. سنت موقدہ علی الکفایہ یعنی ایک نے کیا سب بری ہو گئے. یعنی جیسا کہ جنازے کی نماز ہوتی ہے, جنازے کی نماز جو ہے نا نماز کفایہ ہے, وہ فرض کفایہ ہے. نماز جنازے کی پڑھنا ہے فرض ہے مگر کفایہ ہے, وہ مرحوم نہیں پڑھ سکتا. اس واسطے ہمیں پڑھنا, چند لوگ مل کر پڑھ لے تو پورے کے پورے بری ہو گئے. نہیں پڑھے کوئی بھی ایسا ہی میت پڑھی رہی تو پورے گاؤں کے لوگ اسے ذمہ دار. ایسا ہی اعتکاف جو ہے یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے, تو اس کی برکتیں بھی ہیں اور یہ سنت بھی. اور یاد رکھیں کہ اعتکاف کے دوران جب بندہ بیٹھتا ہے تو بزرگان دین فرماتے ہیں, اولیاء اللہ فرماتے ہیں کہ اعتکاف کو جب بیٹھتے ہیں تو اس کے فوائد کیا ہیں, اس میں برکتیں کیا ہیں, اور ہماری بنیادی نیت ہونی کیا چاہیے. حضرت عطا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اعتکاف یہ ایسا عمل ہے کہ لوگوں سے کنارہ کش ہونا, اس میں اللہ نے صحت و سلامتی کو رکھا. لوگوں سے اللہ کی دنیا سے خلق سے مخلوق سے کٹ کر تنہا بیٹھ جانا, اس میں کیا ہے تمہاری صحت و سلامتی ہے, تمہاری صحت بھی اچھی رہتی ہے اور اس کے اندر سلامتی بھی ہے. تمہاری ظاہر و باطن دونوں کو شفا ہے, ظاہر و باطن کی صحت کی اور سلامتی کی برکتیں اس کے اندر پوشیدہ ہیں. پھر اس کے بعد حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں پایا ہے, 5 چیزوں کو 5 چیزوں میں پایا ہے. گناہوں کے علاج کو نماز چاش میں, گناہوں کا علاج نماز چاش میں. قبروں کی روشنی کو, قبر کی روشنی کو نماز تہجد میں ہم نے پایا. پھر منکر نکیر کے جوابات کو تلاوت قرآن میں ہم نے پایا. پھر فرماتے ہیں پل صراط سے سلامت سے گزرنے کو روزہ اور صدقہ و خیرات میں ہم نے پایا. روزے میں صدقہ اور خیرات میں. پھر آپ فرماتے ہیں آخر میں جب حشر میں جب ہمارے سروں پر کوئی سایہ نہ ہوگا اس وقت ہمارے سروں پر اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ دے گا. کس کو دے گا؟ معتکف کو اللہ تعالیٰ. جب محشر میں سروں پر کوئی سایہ نہ ہوگا اس وقت اللہ کے عرش کا سایہ اللہ تعالیٰ معتکفین کو عطا فرمائے گا. تو یہ کتنی بڑی برکتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں پوشیدہ رکھی ہیں. تو کم سے کم یہ ساری چیزیں برکتیں ہیں. ہر چیز ہے, کوئی اگر چاہتا ہے تو واجب اعتکاف بھی کر سکتا ہے, کون سی بھی چیز جو ہے اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لے سکتا ہے, یا جو ہے سنت کی نیت سے جو بھی معاملات ہیں جو بھی جس طرح سے اعتکاف ہونا ہوتا ہے. مگر صوفیہ کرام فرماتے ہیں اعتکاف کے لیے اگر مسجد میں داخل ہو
تو نیت یہ کریں کہ اے اللہ تیرا حکم ہے، تو نے فرمایا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، اے میرے بندے اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑ لے جو میرا دیدار کرنے کے لیے متمنی ہے، میرا دیدار کرنا چاہتے ہیں، میری رضا چاہتے ہیں، میرا دیدار کرنا چاہتے ہیں۔ تو اعتکاف اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کا سب سے بہترین طریقہ اعتکاف ہے، کیونکہ اللہ ایک ہے، جب تک بندہ خود ایک نہیں ہوتا تب تک اسے اللہ نہیں ملتا۔ کیا بولا؟ اللہ ایک ہے، جب تک بندہ خود کو تنہا نہیں کرتا تب تک اسے خدا نہیں ملتا۔ کثرت میں خدا کی نشانیاں موجود ہیں اور اس کی معرفت اسے تب تک نہیں حاصل ہوتی جب تک کہ وہ خود کثرت سے نکل کر تنہا نہیں ہو جاتا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کی معرفت اعتکاف میں رکھی ہوئی ہے، تو کوشش کرنا کہ اعتکاف جو ہے سب سے پہلے تو گناہوں سے بچنے کا سب سے بہترین ذریعہ، ایک دن کے لیے بھی داخل ہوا، 3 دن کے داخل ہوا تو گناہ اس کے ہاتھ سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا، تو عبادت میں ہی رہتا بندہ۔ اور معتکف یہ اللہ کا مہمان کہلاتا۔ کون بولا؟ اب ہمارے گھر میں کون بھی آیا، پہلے گیا، 1 دن رہا، 2 دن رہا، 3 دن رہا، تو انہیں ہمارا مہمان کہلاتا نہیں۔ 2 دن 3 دن کے لیے آیا، چند نماز کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے آیا، تو ہمارا مہمان ہے۔ ہمیں ہر طرح سے جو ہے اپنی حیثیت کے مطابق اس کی خدمت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا خیال کرتے ہیں۔ تو جب بندہ اللہ کے گھر میں، مسجد میں اللہ کا مہمان بن کر بیٹھا تو اللہ کو کتنی فکر ہوگی۔ تو ہم چاہے جو بھی مقصد لے کر داخل ہوں، یا ہماری کوئی دنیاوی حاجت ہو یا کوئی پریشانی ہو، تو اللہ تعالیٰ کو فکر ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ ہم جب ہمارے مہمان کو ناراض کر کے نہیں لوٹاتے تو کیا بھلا اللہ لوٹائے گا؟ اللہ لوٹائے گا؟ تو اس کا تو وعدہ ہے دینے کا۔ اور سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت موقدہ اس لیے ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کبھی بھی اعتکاف ناغا نہیں کرے۔ کون سا؟ رمضان کا ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف سنت موقدہ رمضان کے آخری عشرے میں 10 دن یہ اعتکاف آپ نے ساری زندگی فرمایا ہے۔ اب جبکہ وصال کے ایام قریب آئے، آخری رمضان جب میسر ہوا اور اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال جب قریب آیا تو وصال کے ایام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن کا اعتکاف کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ میں جب اللہ سے ملوں تو معتکف کی حالت میں جا کر بہت بڑی راز کی بات ہے، تمہیں نہ سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا نہیں معلوم۔ بندہ جو ہے اللہ ایک ہے، خود کو جب تک ایک نہیں کر لیتا، تنہا نہیں کر لیتا، تب تک اسے اللہ کی معرفت نصیب نہیں ہوتی، اللہ نصیب نہیں ہوتا۔ تو سرکار جو ہے ساری زندگی 10 دن کرے، جب وصال مبارک کا وقت آیا تو 20 دن کا اعتکاف کرے تاکہ میں معتکف کی حالت میں اللہ سے جان لوں۔ تو بہت بڑی اس کے اندر برکت مشکل ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اعتکاف کے یہ ایام شروع کب سے ہوتے ہیں؟ 20ویں روزے کی جو اثر ہے، اثر سے پہلے مسجد میں داخل ہونا، اثر کے بعد میں مغرب سے جو ہے نا وقت شروع ہوتا ہے، 21 میں شروع ہوتی ہے۔ 21ویں روزے سے لے کر جو ہے چاند رات تک، چاہے روزے 30 ہو یا 29 ہو، یعنی وہ 9 راتیں گزرے یا 10 راتیں گزرے، یہ سنت اعتکاف 10 دن کا ہی کہلاتا ہے، کیونکہ جو ہی عید کا چاند نظر آیا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ عید کا چاند دیکھ کر مسجد سے باہر نکلا جا سکتا ہے۔ تو یہ اعتکاف 29 روزے ہوئے تو 9 دن کا ہوتا ہے، 30 روزے ہوئے تو 10 دن کا ہوتا ہے، مگر وہ سنت اعتکاف میں شامل ہے۔ اس سے کم چاہے سارے سال بھر میں کبھی بھی بیٹھے تو نفل کہلاتا ہے، نفلی اعتکاف کہلاتا ہے۔ اگر 10 دن کی نیت کر کے بیٹھے تو وہ سنت، 3 دن یا 1 دن بیٹھنا ہو نفل میں شمار ہوتا ہے۔ تو ہر کسی کو اگر یہ میسر نہیں ہوا تو کوشش کرنا ہے کم سے کم آخر میں 25ویں روزے، 25، 26، 27 یا 27، 28، 29 یہ 3 دن جو ہے نفل اعتکاف میں تو داخل ہونے کی کوشش کرنا،
کہ دیکھیں زندگی میں جو ہے نا انسان کی مصروفیت ختم ہی نہ ہوتی، دنیا پیچھا چھوڑ دی نہیں، وقت ملتا نہیں، میرا یہ کام ہے، میرا وہ کام ہے، میرا یہ کام ہے، ابھی میری ذمہ داریاں یہ ہیں. جیسا ہی موقع میسر آتا ہے سب کو ڈال کر گھسنے کی کوشش کرنا، قدم بڑھانا، اللہ تعالیٰ میں توفیق دیتا ہے، ہمت دیتا ہے. تو الحمدللہ 3 سال سے مسلسل میں تو اعتکاف کر ہی رہا ہوں. مسجد ہمیں اب بنائی، مسجد اس سال بنی ہے، مسجد بننے سے پہلے بھی جو ہے نا میرا اعتکاف الحمدللہ 3 سال سے جاری و ساری ہے. انشاءاللہ اس سال بھی کرنے کا ارادہ ہے، اللہ نے چاہا تو میں بیٹھوں گا ہی. تو تمہیں بھی محلے والے تمہاری بھی ذمہ داری بنتی ہے، مسجد سے جڑے ان سب کی ذمہ داری ہے. ایسا نہیں کہ وہ لوگ بیٹھ رہے سال میں ایک مرتبہ احوال ہے انہوں بولیں پورا محلہ ذمہ داری ختم کر دے، سب کی کیا ضرورت ہے. تو ایسا اگر خیال بھی آیا تو سمجھے تم یہ ثواب سے محروم ہو گئے. تو کوشش کرنا کہ وقت گزارے، جب بھی زندگی میں وقت ملتا ہے. دیکھیے پڑھائی کا وقت ختم ہوا تو انسان جو ہے بزنس کی طرف نکلتا ہے، کاروبار کی طرف نکلتا ہے. ایک بار اس میں داخل ہوا تو پورا جسم اس کا ملال نہیں ہوتا، تب تک اسے وقت نہیں ملتا. ساری زندگی وقت کے مطابق، صحیح بولو نہیں؟ بچہ بندہ جو ہے ایک تو بچپن کے ایام گزارا، اور اعتکاف کے لیے عقل و شعور ہونا ضروری ہے، عاقل ہونا ضروری ہے. یہ بھی شرائط میں سے عاقل ہونا، عقل والا ہونا، کیونکہ اس میں بہت بڑا انعام پوشیدہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ. اعتکاف جو ہے اتنی آسان چیز نہیں ہے. ایک ہی جملہ میں پھر دوہرا دوں کہ اللہ ایک ہے، جب بندہ ایک ہوتا ہے تو اسے اللہ ملتا ہے. یہ ایسی چیز ہے اس وقت اس کے لیے عاقل ہونا ضروری ہے. تو بچپن کے ایام گزرے، جیسا ہی پڑھائی کا سلسلہ شروع ہوا تو پڑھائی کے دوران بندہ بیٹھ نہیں سکتا اگر عقل والا ہے. اب یہ ایام یعنی اس سال کا رمضان مبارک دیکھو، اسٹوڈنٹ کے واسطے سمجھ لو اعتکاف کے لیے ایک تحفہ ہے. یہ دن جو ہے نا ایام، ایگزام ختم ہی، ایگزام ختم ہی، اب تمہیں فری ہے، تمہارا مائنڈ فری ہے، نہ پڑھائی ہے نہ کچھ ہے، تمہیں کر سکتے یا نہیں. یہ بھی گزرا. اگلے سال جو ہے اعتکاف کے ایام میں رمضان آتا ہے، بیٹھ نہیں سکتے، یا تو ایگزام رہتی، یا تو پیپر ایک تو بچے رہتے ہیں، یا تو جو ہے نا اس کی تیاری کرنا رہتا ہے، پڑھائی رہتی، دماغ فری نہیں رہتا. تو ایسے وقت میں بیٹھ نہیں سکتے. وہ ختم ہوا، کالج ختم ہونے کے بعد کیا بولا، کام میں جاب کو تلاش کرنا، کام سروس کے لیے جانا، کام بزنس کے لیے آگے بڑھنا. ایک بار جا کر کام میں قید ہو گیا تو جب تک اس کا جسم نڈھال نہیں ہوتا نہیں تب تک اسے وقت نہیں ملتا. پھر انہیں بڈھا ہو کے جانے، اسے چلنے پھرنے کے یا سجدہ کرنے کے لائق نہیں رہنا، تبھی وقت ملتا اسے. برابر بولو ہے. جب تک انہیں پورا بڈھا ہو کر اس رکوع میں جانے نہیں آ رہا، سجدے میں نہیں جانے آ رہا، تبھی کام چھوڑتا ہوں. بعد میں اللہ یاد نہیں چھوڑتا. ایسے انسان کو اللہ نہیں ملتا. یہ لکھ کر رکھ لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی معرفت پہچان حاصل کرنے کے واسطے ایک تو اس کے انوار و تجلیات کو پانے اور برداشت کرنے کے واسطے جسم مضبوط ہونا، صحیح سالم ہونا یہ ضروری ہے. اس واسطے جوانی کی بات اللہ تعالیٰ پسند فرمایا. اللہ تعالیٰ کے دیدار کے لیے جب تمہیں معتکف ہو کر بیٹھتے ہیں، جب کون سی بھی اس کی ایک تجلی نازل ہوتی ہے یا ایک مکتاب ہوتا ہے یا ایک جو ہے اس کا نور جب نصیب ہوتا ہے تو جسم کے اوپر ایک ایسا لرزہ طاری ہوتا ہے، اسے برداشت کرنے کی قوت ہونا. اگر قوت نہیں ہو تو انسان پاگل بھی ہوتا ہے، بے ہوش ہو کر گرتا ہے. برداشت کرنے کی طاقت ہے، جسم مضبوط ہونا. اس واسطے جوانی کی عبادت کی وجہ سے بات حدیث میں تو جوانی میں اللہ تعالیٰ اپنے نور کا تحفہ عطا کرتا ہے. اور جتنی عقل شعور دماغ جوانی میں ہے نا، تمہیں دوڑا سکتے ہیں، چلا سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، وہ بڑھاپے میں نہیں کر سکتے. بڑھاپا آیا، اب اللہ تعالیٰ کی معرفت کی ایک گہری بات، ایک گہرا نقطہ کسی بوڑھے کو سمجھانے کی کوشش کرو، تم بھی بوڑھے ہو جائیں گے مگر بوڑھے کو سمجھ میں نہیں آتا. ایک ہی نقطہ ساری زندگی ایک بوڑھے کے سامنے بیان ہوتا ہے. ختم ہو گیا وہ ایام گزر گئے، ختم. میں حقیقت بیان کروں، کئی ایسی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کی پہچان کے کہ اگر تم نہ بولا تمہیں سمجھ سکیں گے مگر ایک بوڑھا نہیں سمجھ سکتا. کیونکہ جو ہے ساری زندگی سن نماز پڑھ جو ہے عبادت کر اللہ ہے میں ہے، اللہ ہے میں ہے، یہ دماغ میں بیٹھے رہتا ہے. وہ نکل کر اس سے باہر آ کر ایک قدم آگے بڑھا کر اللہ کی معرفت پا لینا ایک بہت بڑا مردوں والا کام ہے. یہ اللہ تعالیٰ جوانی میں رکھا ہے یہ تحفہ. اس واسطے کوشش کرنا کہ یہ سال کا رمضان یہ سمجھ لو کہ اسٹوڈنٹ کے واسطے اللہ تعالیٰ نے ایک تحفہ دیا ہے. تمہاری نصیب ہے کہ جوانی بھی ہے، آپ فری بھی ہے، مائنڈ نہ پڑھائی ہے نہ کالج ہے نہ کچھ کاروبار ہے، آپ
فری ہے بالکل بندہ. تو ابھی 2-3 دن بچے, ابھی 2-3 دن بچے, جا کر جو ہے عید کی کپڑے کی جو بھی تیاری کرنا ہے کر لو. آ کر جو ہے مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کرو اعتکاف کے لیے. انشاءاللہ تعالیٰ میں تو ہوں ہی انشاءاللہ. کون آنا چاہتا ہے وہ آ سکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے. میں نے جو بھی بیان کیا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان تمام بزرگان دین کے اولیاء اللہ کے صدقے میں اسے قبولیت کا درجہ نصیب عطا فرمائے. میرے بیان میں کہنے میں کچھ بھی غلطی خامی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.